This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are learning geometry اور ہم اس وقت جو لرن کر رہے ہیں وہ ٹاپکس ہیں پوائنٹس، لائنز اینڈ اینگلز. یہ ہم نے کر لی ہیں ڈسکس. اس کے اوپر ہم نے 3 لیکچر آلریڈی تیار کیے ہیں جو آپ کو آڈیو کی شکل میں پہنچ گئے ہیں. اب یہ جیومیٹری آپ کی آلموسٹ ختم ہو گئی ہے. ایک صرف سرکل کے بارے میں رہ گیا ہے اور وہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی بکس میں اتنا تھوڑا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ میں اب یہ جو آڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کے لیے، اس میں جب ایکسرسائزز آپ کی کور کروں گا نا، میں اس میں تینوں بکس کی کلاس 3، کلاس 4 اور کلاس 5 کی ایکسرسائزز کور کروں گا، جس میں یہ پوائنٹ، لائن اور اینگل کے سارے کانسیپٹ ہوں گے. وہ ساری ایکسرسائزز اور ریویو ایکسرسائزز کور کروں گا. اور انہی کے دوران میں دیکھوں گا کہ جو سرکل کا کانسیپٹ دیا ہوا ہے آپ کے اس میں وہ بھی میں آپ کو دے سکوں. ادروائز اگر کسی نے سرکل کو کمپلیٹ سمجھنا ہے، جو کہ آپ کی کلاس 5 تک نہیں ہے، اوپر بڑی کلاسوں میں ہے، تو اس کے اوپر میری ایک علیحدہ سے آڈیو آئے گی جو ہو سکتا ہے 2 یا 3 آڈیوز ہوں جس میں سرکل کو کمپلیٹلی السٹریٹ کروں. بہرحال ہم شروع کرتے ہیں ایکسرسائزز. آپ ایسے کریں کہ پہلے کلاس 3 کی بک کھول لیں میتھ کی اور پیج 139 پہ آ جائیں. جو پہلی ایکسرسائز ہے، پہلا کوشچن ہے آئیڈینٹیفائی پوائنٹ، لائن سیگمنٹ اینڈ رے. 4 چیزوں کا اس نے کہا ہے جی کہ آئیڈینٹیفائی کریں: پوائنٹ، لائن سیگمنٹ اینڈ رے. دیکھ لیں آپ اس میں اے اور بی. سب سے پہلا جو ہے یہ کیا، یہ لائن سیگمنٹ ہے کیونکہ اس کے دونوں طرف کوئی ایرو نہیں ہے. آگے سی ڈی، اس کی ایک طرف ایرو ہے اور ایک طرف اینڈ پوائنٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ رے ہے. آگے اس کے نیچے ہے ای ایف، دونوں طرف ایروز ہیں، اس کا مطلب یہ لائن ہے. پھر آگے ہے آپ کی ایکس وائی، ایک طرف ایرو ہے، اس کا مطلب رے ہے. پھر ہے پی کیو، دونوں طرف اینڈ پوائنٹس ہیں اور کسی طرف بھی ایرو نہیں، اس کا مطلب یہ لائن سیگمنٹ ہے. تو یہاں پہ اب آپ نے اس نے کہا پوائنٹ بھی تلاش کریں. یس، ایکس ایک پوائنٹ یہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے اور تو کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے پوائنٹ نظر آئے. تو آپ نے لائن سیگمنٹس، ریز اور لائنز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا. نیچے اگلا کوشچن ہے میئر دی لینتھ آف دا گیون لائن سیگمنٹس ان سینٹی میٹرز اینڈ ملی میٹرز. یہ پہلا جو لائن سیگمنٹ ہے اے بی، اس کی لینتھ آپ میئر کر لیں اسکیل کے ساتھ. بچوں کو آپ نے سمجھایا ہوا ہے، میں نے بھی پچھلی آڈیو میں سمجھایا تھا کہ کیسے کرنا ہے. آپ نے جو اسکیل کے اوپر ریڈنگ ہے وہ 0 جو ہے اس کو میچ کرنا ہے ایک اینڈ پوائنٹ کے ساتھ، جو جہاں سے یہ لائن سیگمنٹ سٹارٹ ہو رہا ہے اے سے وہاں پہ، اور پھر بی پہ جا کے اس کی ریڈنگ پڑھ لیں کتنی ہے. تو میں نے یہ ویسے میئر کی ہے. جو اے بی سیگمنٹ ہے یہ 8 سینٹی میٹر اور 3 ملی میٹر بنتا ہے. نیچے جو سیگمنٹ سی ڈی ہے یہ بھی میں نے میئر کیا ہے، یہ 6 سینٹی میٹر اور 7 ملی میٹر ہے. اور نیچے جو سیگمنٹ ہے سب سے بڑا ای ایف، یہ بھی میں نے میئر کیا ہے، یہ 10 سینٹی میٹر اور 1 ملی میٹر ہے. ٹھیک ہے، ایگزیکٹ اسکیل کے مطابق بچوں سے یہ میئر کروائیں آپ. تو نیچے ڈرا دی لائن سیگمنٹس اینڈ گیون لائن سیگمنٹس آف دا گیون لینتھس. تو یہ لائن سیگمنٹس آپ بچوں کو کہیں. 1.9 سینٹی میٹر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ 1 سینٹی میٹر 9 ملی میٹر. 4.2 سینٹی میٹر کا کیا مطلب ہے 4 سینٹی میٹر 2 ملی میٹر.
5.6 سینٹی میٹر کا کیا مطلب ہے؟ 5 سینٹی میٹر 6 ملی میٹر. تو یہ اسکیل کے اوپر سینٹی میٹر اور ملی میٹر دیے ہوئے ہیں، اس حساب سے آپ ان سے میئر کریں. یہ ایکسرسائز 1 تھی. اور نیکسٹ ایکسرسائز جو ہے اس پہ چلتے ہیں. جی چلیں 147 پیج کے اوپر ایکسرسائز 2. آئیڈینٹیفائی پوائنٹ لائن سیگمنٹ اینڈ رے ان دا فالوئنگ فگرز. یہ پھر وہی ہے. اے بی پہلا جو ہے وہ لائن سیگمنٹ ہے، دونوں طرف اس کے اینڈ پوائنٹس ہیں. اور پھر سی ڈی بھی لائن سیگمنٹ ہے، اس کے دونوں طرف اینڈ پوائنٹس ہیں کیونکہ کوئی ایرو نہیں ہے. اور وائی آپ کا جو ہے وہ پوائنٹ ہے. تو پھر رے ای ایف یہ رے ہے کیونکہ اس کے ایک طرف ایرو ہیڈ ہے. اور جو پی کیو ہے یہ لائن ہے کیونکہ دونوں طرف ایرو ہیڈ ہیں. آر ایس بھی جو ہے وہ رے ہے کیوں اس کے ایک طرف ایرو ہیڈ ہے. اور ایم این لائن ہے کیوں اس کی دونوں طرف ایرو ہیڈ ہیں. اور جے کے جو ہے وہ لائن سیگمنٹ ہے کیونکہ اس کے دونوں طرف اینڈ پوائنٹس ہیں، کوئی بھی ایرو ہیڈ نہیں ہے. اور یہاں پہ ایک پوائنٹ اور بھی ہے، ایکس پوائنٹ ہے اور وائی پوائنٹ، دو پوائنٹ ہیں. اور لائن سیگمنٹس کتنے ہیں؟ 1 2 اینڈ 3 لائن سیگمنٹس ہیں. ریز کتنی ہیں؟ 1 اینڈ 2. اور لائن نہیں ریز ہیں 1 2 ہاں یس 1 اور 2. اور ریز لائنز کتنی ہیں؟ 1 اینڈ 2. 2 لائنز 2 ریز 2 لائن سیگمنٹس، مگر 2 لائنز 3 لائن سیگمنٹس. ٹھیک ہے، 2 پوائنٹس 2 ریز 2 لائنز 3 لائن سیگمنٹس اتنے بنے. تو دوبارہ دیکھ لیں آگے نیچے. رائٹ name of the figure, measure the length of its sides, then find the perimeter of the following. نیم آف دا فگر لکھ دیں. اسکوئر ہے، یہ آپ کو پتہ ہی یہ اسکوئر ہے، چاروں سائڈز ایکول ہیں. سائڈ میئر کر لیں، میں نے ویسے میئر کی ہے 4 سینٹی میٹر بنتی ہے. جب ایک سائڈ 4 سینٹی میٹر ہے تو باقی 3 سائڈز بھی 4 سینٹی میٹر ہوں گی کیونکہ یہ اسکوئر ہے. تو اے بی بھی 4 سینٹی میٹر، بی سی سی ڈی اے ڈی ساری ہر سائڈ 4 سینٹی میٹر ہے. تو پیری میٹر کتنا بنا ہے اس کا؟ یا تو آپ 4 کو 4 ٹائمز ایڈ کر لیں یا 4 کو 4 سے ملٹیپلائی کر دیں کیونکہ ہر سائڈ ایکول ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا فارمولا جو ہوتا ہے پیری میٹر کا اسکوئر کا وہ 4L ہوتا ہے، یعنی 4 انٹو لینتھ آف ون سائڈ. تو وہ 4 انٹو لینتھ 4 انٹو 4 سینٹی میٹر، تو یہ 16 سینٹی میٹر آ گیا پیری میٹر. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کوشچن ہے جی، نیم بتائیں اس کا. شیپ کا ریکٹینگل ہے. یس اگلے پیج پہ 148 پہ ریکٹینگل ہے اور اس کی سائڈز میئر کریں. میں نے میئر کیے، اس کی جو لینتھ ہے وہ 6 سینٹی میٹر اور 1 ملی میٹر ہے، اور اس کی جو بریڈتھ ہے یا ویڈتھ ہے وہ 3 سینٹی میٹر اور 5 ملی میٹر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لکھتے جائیں. پی کیو جو ہے وہ چونکہ لینتھ ہے اس لیے وہ 6 سینٹی میٹر 1 ملی میٹر ہے. کیو آر جو ہے وہ ویڈتھ ہے تو 3 سینٹی میٹر 5 ملی میٹر ہے. آر ایس جو ہے وہ لینتھ ہے تو وہ وہی 6 سینٹی میٹر 1 ملی میٹر. اور پی ایس جو ہے وہ ویڈتھ ہے تو اس لیے وہ وہی 3 سینٹی میٹر 5 ملی میٹر. پیری میٹر اس کا کتنا ہوگا؟ آپ کو فارمولا پتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، لینتھ پلس ویڈتھ، ان کو دونوں کو ایڈ کر کے 2 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لینتھ کتنی ہے؟ 6 سینٹی میٹر پلس 1 ملی میٹر، 6 سینٹی میٹر 1 ملی میٹر اس کی لینتھ ہے. اور ویڈتھ کتنی ہے؟ 3 سینٹی میٹر 5 ملی میٹر. ان دونوں کو ایڈ کریں تو یہ کتنا آ گیا؟ 9 سینٹی میٹر اور 6 ملی میٹر. 9 سینٹی میٹر اور 6 ملی میٹر کو 2 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ کتنا آ گیا؟ 2 کو 6 سے ملٹیپلائی کریں تو 12 ملی میٹر. تو 12 ملی میٹر 1 سینٹی میٹر اور 2 ملی میٹر ہوتے ہیں. 1 سینٹی میٹر سے نکل آیا، 1 سینٹی میٹر 2 ملی میٹر یہ بن گئے. اور 2 9s are 18 وہ ہو گئے. 18 سینٹی میٹر میں ایک یہ سینٹی میٹر ایڈ کریں، 19 سینٹی میٹر 2 ملی میٹر اس کا پیری میٹر بن گیا. نیکسٹ ہے شیپ کون سی ہے؟ یہ ٹرائی اینگل ہے. اچھا، اس کی سائڈز میں نے میئر کی ہیں. یہ
इक्विलेटरल ट्राइंगल है. 5 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर इसकी साइड है, हर साइड जो है तीनों साइड इक्वल जैसी हैं. ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए आप तीनों साइडों के सामने 5 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर लिख दें. एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड तीनों के सामने लिख दें 5 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर. और इसका पेरीमीटर कैसे मालूम करना है? या तो तीनों को ऐड कर दें जिस तरह ट्राइंगल में होता है, या चूंकि ये इक्विलेटरल है इसलिए 5 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें. 3 साइड है ना, तो ये 15 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा. आगे है जी, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर. स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे मालूम करते हैं? स्क्वायर की हर साइड इक्वल होती है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब जो पहला है वो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 सेंटीमीटर आ गया, ये इसका पेरीमीटर आ गया. और अगला स्क्वायर जो है उसकी हर साइड 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 16 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर निकल आया. अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स. ये रेक्टेंगल्स का पेरीमीटर आपने मालूम करना है, और वो आपको पीछे आप मालूम कर चुके हैं पिछले एक क्वेश्चन में, ठीक है. अब इसमें क्या करना होता है, आपने लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ को विड्थ में ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना होता है. तो इसमें लेंथ 5 सेंटीमीटर है पहले में और विड्थ 4 सेंटीमीटर है. इनको ऐड करें, 5 + 4 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई करें 18, तो ये 18 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है, ठीक है. और अगली रेक्टेंगल नंबर 2 जो है उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है और विड्थ 4 सेंटीमीटर है. तो लेंथ को विड्थ में ऐड करें, 6 + 4 10, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20, तो ये 20 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया. आगे फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स. अब ट्राइंगल्स का पेरीमीटर मालूम करना है. अब ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं इनकी साइड्स इक्वल नहीं है, तो सबको जमा कर लें. पहले जो है उसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर है, एक 3 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है, तो तीनों को ऐड कर लें. 4 + 3 + 5 ये हो गया 12 सेंटीमीटर. और अगली जो है उसकी भी इक्वल नहीं है, उसकी 2 साइडें इक्वल हैं, यानी वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो ये जो पहली थी ये कौन सी थी? इसकी तीनों साइड जो है वो अनइक्वल हैं, तो ये स्केलीन थी. अब दूसरी ये कौन सी है जिसकी 2 साइडें 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है? तो ये आइसोसेलेस है. तो इसको इसकी भी ऐड कर लें तीनों साइडें. 4 + 4 8, 8 + 5 13 सेंटीमीटर इसकी होगी. अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेंटर, रेडियस एंड डायमीटर इन द फॉलोइंग सर्कल्स. अब ये एक क्वेश्चन जो है इसमें एक ही क्वेश्चन ये दिया हुआ है और इसमें सिर्फ आपने सेंटर, रेडियस और डायमीटर आइडेंटिफाई करना है कि डायमीटर कौन सा है, रेडियस कौन सा है और सेंटर कौन सा है. सेंटर तो आपको पता है कि सेंटर क्या होता है. सेंटर पॉइंट, द पॉइंट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द सेंटर विच इज एट equal distance from any point on the circumference. सर्कमफ्रेंस के ऊपर किसी भी पॉइंट से रेडियस का फासला सेम होता है, यानी ऑल रेडियाई, रेडियस की प्लूरल होती है रेडियाई, RADII, ऑल रेडियाई आर इक्वल इन लेंथ. यानी सेंटर से सर्कमफ्रेंस पर, सेंटर से आप एक लाइन ड्रा करें और सर्कमफ्रेंस को टच करें तो वो रेडियस होगा. तो सारे रेडियस इक्वल होते हैं. तो ये जो पहला है वो सेंटर है. दूसरी फिगर में जो उसने शो किया हुआ है OA वो रेडियस है. तीसरी फिगर में भी जो शो किया हुआ है उसने CB वो भी रेडियस है. मगर चौथी फिगर में जो उसने शो किया हुआ है CD वो डायामीटर है. डायामीटर पता क्या होता है कि कोई भी लाइन जो सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट पे टच करे, ये सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट पे टच करे, ये C और D पे, मगर सेंटर से गुजरे उसको डायमीटर कहते हैं. एनी लाइन टचिंग एट 2 पॉइंट्स, टचिंग द सर्कमफ्रेंस ऑन 2 पॉइंट्स एंड पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर. तो ये डायमीटर. बस इतना ही सर्कल बताया गया है. तो ये क्लास 3 की इसके मुताबिक एक्सरसाइजेस थी.
اب اگر آپ کہتے ہیں تو اس کی ریویو ایکسرسائز میں بھی ہم آ جاتے ہیں. ریویو ایکسرسائز میں اگر آ جائیں آپ پیج 156 کے اوپر, پہلا کوشچن ہے چوز دا کریکٹ آپشنز اینڈ فل ان دا بلینکس. کریکٹ آپشنز چوز کریں اور فل ان دا بلینکس, خالی جگہ پور کریں. نمبر آف سائڈز ان کوادری لیٹرل آر, کوادری لیٹرل کی کتنی سائڈز ہوتی ہیں 4. دوسرا کوشچن ہے ان اے کیوب نمبر آف ایجز آر, کیوب میں نمبر آف ایجز کتنے ہوتے ہیں 12, ورٹسز 8, سرفیسز 6. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, اے ٹرائی اینگل ہیز ڈیش ورٹسز, ٹرائی اینگل کے کارنر کتنے ہوتے ہیں ورٹسز 3. اگلا کوشچن ہے گیون فگر, یہ اے بی ایک اس نے جیومیٹریکل فگر دی ہے, اے بی لائن کھینچ کے, یہ دیکھیں دونوں طرف ایرو ہیڈ نہیں ہے, دونوں طرف اینڈ پوائنٹ ہے, تو یہ لائن سیگمنٹ ہوگا. از گیون فگر اے بی از ڈیش, کیا ہے یہ لائن سیگمنٹ. آگے اگلا جو اس نے دیا ہے پوائنٹ, وہ اس نے اے بی دونوں طرف ایرو ہیڈ ہے, یہ لائن ہے. از ڈیش, نیچے آپشن میں کیا ہے لائن, از لائن, اے بی از لائن, یہ لائن ہے. آگے فل ان دا بلینکس. لائن آف سیمیٹری ڈیوائڈز اینی شیپ انٹو ڈیش ایکول پارٹس, 2 ایکول پارٹس, لائن آف سیمیٹری 2 ایکول پارٹس میں ڈیوائڈ کرتی. لائن سیگمنٹ ہیز ڈیش اینڈ پوائنٹس, 2 اینڈ پوائنٹس. A square shape has dash sides, 4 sides, and dash vertices, 4 vertices. Square کے 4 کونے ہوتے ہیں اور 4 سائڈیں ہوتی ہیں. The sum of all sides of any closed shape is, جی the sum of all sides of any closed shape, یہ پیچھے کیا میئر کرتے آئے ہم, پیریمیٹر. اس کی ہر سائڈ کو جب ہم نے ایڈ کر لیا تو وہ سم ہو گیا, تمام سائڈز کو ارد گرد, باؤنڈری کو, ٹھیک ہے, ایج کو, باہر کو. سرکل میں اس کو سرکمفرنس کہتے ہیں اور باقی سب میں پیریمیٹر ہی کہتے ہیں. تو اس کو سارے کو جب میئر کر لیتے ہیں تو وہ اس کا جو سم نکلتا ہے اس کو پیریمیٹر کہتے ہیں. تو یہاں پہ بلینک میں پیریمیٹر لگے گا. سم آف آل سائڈز آف اینی کلوزڈ شیپ از پیریمیٹر. پیریمیٹر آف اے ریکٹینگل از اکول ٹو, یعنی ریکٹینگل کا پیریمیٹر کیسے میئر کرتے ہیں, آپ لینتھ پلس ویڈتھ کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. آپ 2 لکھیں, بریکٹ سٹارٹ کریں, پھر ایل پلس بی, پھر بریکٹ کلوز کر دیں, یہ فارمولا بن گیا. 2 بریکٹ کے اندر لکھ دیں ایل پلس بی, لینتھ پلس بریڈتھ یا لینتھ پلس ویڈتھ. لینتھ کو ویڈتھ میں جمع کر کے 2 سے ضرب دے دیں. پہلے ان کو جمع کرنا ہے دونوں کو, بعد میں 2 سے ضرب دینی ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے جی ڈرا دی لائن سیگمنٹ اکارڈنگ ٹو دا گیون میجرمنٹ. یہ تو سمپل ہے جی, یہ آپ نے بچوں کو کہنا ڈرا کریں, اسکیل لے لیں اور ڈرا کریں. ٹھیک ہے. آگے احمد واکس اسکوئر شیپڈ گراؤنڈ ود لینتھ 249 میٹر. احمد جو ہے ایک اسکوائر شیپڈ گراؤنڈ ہے, ایک گراؤنڈ ہے جس کی شکل اسکوائر نما ہے بالکل, یعنی چاروں سائڈیں ایکول ہیں, اور اس کی لینتھ جو ہے وہ 249 میٹر, یعنی ایک سائڈ جو ہے وہ 249 میٹر ہے. ہاؤ مچ ڈسٹینس ڈز ہی کور ان 1 راؤنڈ. ایک راؤنڈ پورا کر لے گا تو کتنا ڈسٹینس کور کر لے گا. ایک سائڈ اگر 249 ہے تو چاروں سائڈیں کتنی ہوگی, اس کو 4 سے ملٹیپلائی کر دیں 249 کو, تو اس کا پیریمیٹر نکل آئے گا. پوچھا تو اس نے پیریمیٹر ہے نا, کہ کتنا فاصلہ اس نے کور کیا ہے. ایک پوائنٹ سے سٹارٹ ہوا اور اسی پوائنٹ پہ واپس پہنچنا ہے, تو 249 249 249 اینڈ 249 کتنا ہو گیا 996, یعنی 249 کو 4 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو 996 میٹر آنسر آ جائے گا. اگلا ہے کوشچن, کلاس روم ڈور از 210 سینٹی میٹر لانگ اینڈ 120 سینٹی میٹر وائڈ, فائنڈ اٹس پیریمیٹر. تو یہ کیا چیز ہے, اس کی دیکھیں سائڈیں ایکول نہیں ہیں, لینتھ ہے اور ویڈتھ ہے. دروازہ جو ہے اس کی 210 سینٹی میٹر اس کی لمبائی ہے اور 120 سینٹی میٹر اس کی چوڑائی ہے, ویڈتھ اس کی اتنی ہے. تو پیریمیٹر کیسے کرتے ہیں, لینتھ پلس ویڈتھ ملٹیپلائڈ بائی 2. لینتھ کو ویڈتھ میں ایڈ کریں اور 2 سے ملٹیپلائی کر دیں. تو لینتھ کتنی ہے 210, ویڈتھ کتنی ہے 120. 210 میں 120 کو جمع کریں, کیا آ گیا 330, 330. 330 کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیں, کیا آ گیا 660 سینٹی میٹر
آنسر آ گیا آپ کا. یہ پیری میٹر ہے کلاس روم کے دروازے کا. فائنڈ دی پیری میٹر آف اے ٹرائی اینگولر فیلڈ ود لینتھ آف 15 میٹر 25 میٹر اینڈ 40 میٹر. ایک کھیت ہے, اس کی شکل ہے ٹرائی اینگل جیسی, اور اس کی جو تینوں سائڈیں ہیں ان کی لینتھ ڈفرینٹ ہے. ایک سائڈ 15 میٹر ہے, ایک 25 میٹر ہے, ایک 40 میٹر ہے. پہلے تو بتائیں یہ کون سی ٹرائی اینگل بنی؟ سکیلین, جس کی آل سائڈز آر ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, تو اس میں کیسے پیری میٹر معلوم کریں گے؟ تینوں کو جمع کر لیں. 15 + 25 40 + 40 80. 80 میٹر آنسر آ گیا. تو یہ آپ کی کلاس 3 کی ایکسرسائزز ختم ہو گئی ہیں. اس میں میں نے اگلے پچھلے سارے کنسیپٹ ہی ویسے کلیئر کر دیے. تو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ. آپ کی کلاس 4 ہے. کلاس 4 کی ایکسرسائزز جو ہیں وہ کرتے ہیں. لیٹ می اوپن دا بک. جی ایکسرسائز 1 پیج 133. آئیڈینٹیفائی پیرلل اینڈ نان پیرلل لائنز فرام دا گیون لائنز اینڈ رائٹ دیئر نیمز ایز ویل. جی اے, یہ دو لائنز جو ہیں پیرلل ہیں کہ نہیں؟ جی پیرلل ہیں. کیوں؟ ان کے دا ڈسٹینس بٹوین دیز ٹو لائنز از اکول ایٹ ایوری پوائنٹ. جہاں سے یہ سٹارٹ ہوتی ہیں جتنا ڈسٹینس وہاں پہ ہے, جہاں پہ اینڈ ہوتی ہیں اتنا ہی وہاں پہ ہے, اتنا ہی درمیان میں ہے. ہر جگہ پہ درمیان میں ان کے بٹوین دیز ٹو لائن دا ڈسٹینس از کانسٹینٹ. اس لیے اینڈ دے ول ناٹ میٹ ایٹ اینی پوائنٹ نو میٹر ہاؤ لانگ یو ایکسٹینڈ دیم. کتنا بھی لمبا ان کو لے جائیں یہ کبھی ملیں گی نہیں. تو یہ پیرلل لائنز ہیں, اس کے نیچے ان کا نام بھی لکھ دیں. اگلی جو ہے بی, وہ ایک دوسرے کو کراس کر رہی ہیں, تو جو انٹرسیکٹ کر جائیں وہ نان پیرلل لائنز ہوتی ہیں. نان پیرلل لائنز کون سی ہوتی ہیں؟ جو کسی پوائنٹ پہ جا کے انٹرسیکٹ کر جائیں. یہ ایک دوسرے کے پیرلل نہیں ہیں. اگلا سی, وہ پیرلل ہیں. یہ دونوں لائنوں کے درمیان ڈسٹینس کانسٹنٹ ہے, پیرلل لائنز ہیں. ٹھیک ہے. اگلا ہے جی ڈی, یہ نان پیرلل لائنز ہیں کیونکہ یہ انٹرسیکٹ کر رہی ہیں. تو انٹرسیکٹنگ لائنز اور پیرلل لائنز آپ کو نظر آتی ہیں, یہ انٹرسیکٹ کر رہی ہیں. یہ نان پیرلل لائنز کو انٹرسیکٹنگ لائنز بھی کہتے ہیں, یہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. آگے اگلی یہ پیرلل لائنز ہیں, دونوں لائنز کے درمیان ڈسٹینس ایکول ہے اور کہیں بھی نہیں ملیں گی. اور اگلا ایف جو ہے وہ نان پیرلل لائنز ہیں کہ وہ انٹرسیکٹ کر رہی ہیں. اب آپ غور سے دیکھیں, پیرلل لائنز تین تھیں, اے, سی اور ای. اے جو پیرلل لائنز ہیں وہ ہاریزنٹل ہیں, جو سی پیرلل لائن ہے وہ ورٹیکل ہیں, اور جو ای پیرلل لائنز ہیں وہ سلانٹنگ ہیں, سلانٹنگ یا اوبلیک یا ٹلٹڈ. ٹھیک ہے, ہیں وہ بھی پیرلل ہی. تو اس طریقے سے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. یہ آپ کی ایکسرسائز 1 ہو گئی. اور اس کے بعد لیٹس گو ٹو دا نیکسٹ ایکسرسائز. یہ ہم کر رہے ہیں چیپٹر 6 آف دی جیومیٹری آف کلاس 4 میتھ. ٹھیک ہے, پیج 141 پہ چلیں جی. رائٹ دی ٹائپ آف اینگلز ان دا فالوئنگ. جی اے میں کیا ہے؟ پہلا اینگل ایکیوٹ اینگل ہے نا, کیونکہ یہ 0 اور 90 کے درمیان ہے, چھوٹا ہے, 90 سے چھوٹا ہے نا. اگلا کیا ہے؟ رائٹ اینگل ہے, 90 ڈگری کا ہے. ٹھیک ہے, کیا نشانی ہے؟ دونوں جو ریز ہیں ایک دوسرے کے اوپر پرپینڈیکولر ہیں. ٹھیک ہے, اور جو سائن اندر بنایا گیا ہے اینگل کا وہ اسکوائر شیپڈ ہے. یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ جب رائٹ اینگل آپ دکھائیں تو وہ اسکوائر شیپڈ شکل بناتے ہیں, اور دوسری آرک ہوتی ہے. باقی اس کے علاوہ جو اینگل ہوں گے. آگے سی نہیں 90 سے بڑا ہے نا جی, تو یہ آبٹیوز اینگل ہو گیا. آگے ڈی پھر یہ 90 سے چھوٹا ہے نا, تو یہ ایکیوٹ اینگل ہو گیا. نیچے وہ کہتا ہے میئر دا فالوئنگ اینگلز. یہ میئر کروا لیں جی بچوں سے پروٹریکٹر رکھ کے. ٹھیک ہے.
آگے کنسٹرکٹ دا اینگلز آف دی گیون میجرمنٹ. ویری سمپل. آپ نے پروٹریکٹر سے ایک ان سے لائن ڈرا کروانی ہے. اس لائن کے اوپر پروٹریکٹر کی جو بیس لائن ہے وہ اس لائن کے ساتھ میچ کرے, اور جو اس کا مڈ پوائنٹ ہے وہ جہاں سے وہ لائن جو آپ نے ڈرا کی ہے سٹارٹ ہوتی ہے مڈ پوائنٹ وہاں پہ رکھیں, اور پھر اس کے اوپر جو سکیل دی گئی ہے وہ ایک انر سکیل ہوتی ہے, ایک آؤٹر سکیل ہوتی ہے. تو آپ انر سکیل کو دیکھیں گے اور جہاں پہ پہلے 60 ڈگری کا اینگل اے جو ہے وہ 60 پہ نشان لگا دیں گے, تو وہ لائن پھر آپ ملا دیں گے وہ اس پوائنٹ کے اوپر, اینڈ پوائنٹ کے اوپر جہاں پہ آپ نے پروٹیکٹر کا مڈ پوائنٹ رکھا ہوا ہے, تو وہ اینگل بن جائے گا. اس طریقے سے یہ اینگلز بنا دیں. اب کہتے ہیں میجر دا اینگلز ان دا فالوئنگ فگرز اینڈ رائٹ دیئر نیمز ایز ویل. میجر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اے میں تو بی میں کر لیں. اے میں تو کلیئر ہے, یہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. یہ اسکوائر ہے اور اسکوائر کا ہر اینگل 90 ڈگری کا ہوتا ہے. یہ جو ایک ڈائیگنل درمیان میں ڈرا کیا گیا ہے, اور آپ کو یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ رومبس اور اسکوائر ان کے ڈائیگنلز جو ہیں یہ اینگلز کو بائیسیکٹ کرتے ہیں, اینگلز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. یہ جو ڈائیگنل ڈرا کیا گیا ہے اسکوائر کے اندر, اس نے اینگلز کو بائیسیکٹ کیا ہے, دو ایکول حصوں میں تقسیم کیا ہے. ٹھیک ہے, تو جو 90 ڈگری تھا اس کو 45 اور 45 کے دو بنا دیے. تو اوپر ڈائیگنل کے اوپر والا جو اینگل ہے وہ 45 ہے اور نیچے دو 45 کے ہیں. ٹھیک ہے, درمیان سے گزر رہا ہے کیونکہ یہ بائیسیکٹ کرتا ہے ایکول. اور جو بالکل اس ڈائیگنل کے اوپر ایک اینگل شو کیا ہوا ہے وہ 180 کا ہوگا, کیونکہ سیدھی لائن ہے. اسٹریٹ لائن کا اینگل کتنا ہوتا ہے, یہ اسٹریٹ اینگل ہوگا 180 کا. اور ادھر جو اسکوائر شیپ ہے وہ 90 ڈگری ہے اور اوپر بھی 90 ڈگری ہے. اگر جس نے اسکوائر شیپ نہیں بنائی وہ بھی 90 ڈگری ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اسکوائر ہے. اور آگے اگلی بی جو ہے اس میں دیکھ لیں دو اینگل تو بڑے کلیئر ہیں, 90 ڈگری کے نظر آتے ہیں. دوسرے جو ہے وہ پروٹریکٹر رکھا کے بچوں سے میئر کروا لیں. ٹھیک ہے جی, یہ ایکسرسائز بھی آپ کی ختم ہو گئی ہے. اور اگلی ایکسرسائز 3 ہے, اس میں سرکلز کے بارے میں ہے, وہ پڑھ لیتے ہیں. ڈرا دی پارٹس آف دا فالوئنگ سرکلز. پہلا ہے جی ڈایامیٹر آف اے سرکل. ڈایامیٹر کیسے ڈرا کریں گے آپ؟ یہ جو پیری میٹر ہے سرکل کا, یہ جو سرکل بنا ہوا ہے جس کو ہم اس پیری میٹر کو سرکمفرنس کہتے ہیں. یہ جو باؤنڈری بنی ہوئی ہے باہر لائن لگی ہوئی ہے سرکل کی, اس کو سرکمفرنس بھی کہتے ہیں, پیری میٹر بھی کہتے ہیں. ایک ایسی لائن جو اس کے بالکل سینٹر سے گزرے اور سرکمفرنس کو 2 پوائنٹس پر ٹچ کرے وہ ڈایامیٹر ہوگی. ٹھیک ہے, تو وہ آپ ڈرا کر لیں. اس کا سینٹر پہلے دیکھیں کہاں پہ ہے, وہ آپ اس کو کمپس جو ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں پہ ہے. تو پھر اس سینٹر میں سے وہ لائن گزرے گی جو کہ سرکمفرنس پہ 2 پوائنٹ کو ٹچ کرے گی, یعنی سرکل کو 2 ایکول ہافز میں تقسیم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ڈایامیٹر ہوتا ہے. اور یہ ڈایامیٹر جو ہوتا ہے یہ 2 ریڈیس ہوں تو ایک ڈایامیٹر بنتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈایامیٹر از اکول ٹو 2 ریڈیائی. 2 ریڈیس ملیں تو ایک ڈایامیٹر بنتا ہے. آگے اگلی ہے جی ریڈیس آف اے سرکل. بالکل سینٹر سے آپ لائن ڈرا کریں اور وہ ٹچ کرے جا کے کسی بھی پوائنٹ پہ سرکل کو, کسی بھی پوائنٹ پہ سرکل کے سرکمفرنس کو جا کے ٹچ کرے تو وہ ریڈیس ہوگا. سینٹر آف اے سرکل. پھر اس کا سینٹر سرکل کا آپ نے دیکھنا ہے, وہ کمپس سے آپ اس کا سینٹر جو ہے وہ نکال لیں. آگے ہے جی رائٹ دی نیم آف پارٹس آف دی سرکلز. یہ اے میں سینٹر کیپٹل آر جو ہے وہ سینٹر کو شو کرتا ہے. ڈایامیٹر جی پی کیو ڈایامیٹر کو شو کرتا ہے. ریڈیس آر ایس ریڈیس کو ظاہر کرتا ہے. آگے آ جائیں جی سینٹر ایل سینٹر کو ظاہر کرتا ہے. ڈایامیٹر جے کے
ڈایامیٹر ظاہر کرتا ہے. ریڈیس ایل کے بھی ریڈیس ہے اور ایل جے بھی ریڈیس ہے. دو ریڈیس ہے نا اس میں, ایل کے اور ایل جے دونوں میں سے کوئی ایک لکھ دے. نیکسٹ سی ہے جی سینٹر. سینٹر کو اس نے کیپٹل سی سے ظاہر کیا ہوا ہے, اس کے آپ کیپٹل سی سے. ڈایامیٹر اے بی, ریڈیس سی ڈی. تین ریڈیس ہیں اس میں, سی ڈی, سی بی, سی اے. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی ایک آپ لکھ دیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ کا ختم ہوگی کلاس 4 کی ایکسرسائز بھی. اگر ریویو ایکسرسائز آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی دیکھ لیں, وہ ہم نے ویسے پہلے کی تھی, مگر صرف ہم اس کے جو ابھی جو ہم نے پارٹ پڑھے ہیں وہ والے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے ہم نے وہ سیمیٹری وغیرہ اور کوارڈریلیٹرلز اور 3D شیپس وغیرہ گرافس وہ ہم نے پہلے کر لیے تھے. ٹھیک ہے, اب اس ریویو میں آپ چلیں اور پیج ہے اس کا 158. چوز دا کریکٹ آپشنز اینڈ فل ان دا بلینکس. جی, کریکٹ آپشن آپ نے چوز کرنی ہے اور خالی جگہ فل کرنی ہے. دی لائنز وچ کیپ گوئنگ اسٹریٹ, وہ لائنیں جو سیدھی جاتی رہتی ہیں, اینڈ نیور میٹ ایچ ادر, اور ایک دوسرے کو نہیں ملتی, آر کالڈ ہاریزونٹل لائنز. ٹھیک ہے, اسٹریٹ لائنز جو کبھی نہیں ملتی, ان کے درمیان فاصلہ چونکہ سیم ہوتا ہے اس لیے نہیں ملتی, تو وہ پیرلل, ہاریزونٹل لائنز نہیں, پیرلل لائنز. کون سی لائنز؟ پیرلل لائنز. یہاں پہ کہیں ہاریزونٹل نہ لکھ دینا. نیور میٹ, پیرلل لائنز. دیر آر ڈیش اسمال پارٹس ان اے پروٹریکٹر اینڈ ایچ پارٹ از اکول ٹو 1 ڈگری. کتنے ہوتے ہیں؟ 180. اس کا اسکیل پڑھیں. وہ جو پروٹیکٹر کا ایک سیمی سرکولر اسکیل ہوتا ہے تو 0 سے لے کے 180 تک اس کے اوپر مارک ہوئے ہوتے ہیں, تو اس لیے اس کا آنسر ہوگا 180. وین ہاریزونٹل اینڈ ورٹیکل لائنز انٹرسیکٹ ایچ ادر ایٹ اے پوائنٹ دے فارم, جب ایک ورٹیکل لائن اور ایک ہاریزونٹل لائن ایک دوسرے کو کراس کریں, یہ کون سی شکل ہوگی بتائیں؟ پلس کا سائن دیکھا ہے نا, پلس کا سائن. پلس کے سائن میں ایک ورٹیکل لائن اوپر سے آ رہی ہے اور ایک سائڈ سے ہاریزونٹل لائن آ رہی ہے اور انٹرسیکٹ کر رہی ہیں. تو پھر بتائیں مجھے, ایک ورٹیکل لائن ہاریزونٹل لائن کو یا ہاریزونٹل لائن ورٹیکل لائن کو جب کٹ کرتی ہے, انٹرسیکٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر کون سے اینگل بنتے ہیں؟ رائٹ اینگلز. 4 اینگل بنیں گے, چاروں 90 ڈگری کے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور اگر یہ اس طرح ایک ورٹیکل لائن اور ہاریزونٹل لائن ایک دوسرے کو نہ کاٹیں, دونوں لائنیں ترچھی ہوں, یا ایک لائن جو ہے وہ ہاریزونٹل ہو اور ایک ترچھی ہو, یا ایک لائن ورٹیکل ہو اور دوسری ترچھی ہو, تو پھر یہ اینگل نہیں بنیں گے 90 ڈگری کے. پھر کیا ہوگا؟ پھر اپوزٹ اینگلز ول بی ایکول. جب دو لائنز جس طرح ملٹیپلیکیشن کا سائن ہے, 2 لائنز کراس کرتی ہیں نا, اس میں بھی 4 اینگل بنتے ہیں, اس میں اپوزٹ لائنز اپوزٹ اینگلز آر ایکول. ٹھیک, آگے چلتے ہیں جی. ڈی, این اینگل لیس دین ڈیش از کالڈ ایکیوٹ اینگل. جی, ایکیوٹ اینگل کون سا ہوتا ہے؟ لیس دین 90 ڈگری. تو یہاں پہ 90 ڈگری کریکٹ آپشن ہے. دی لینتھ آف باؤنڈری آف اے سرکل از کالڈ سرکمفرنس. جو باؤنڈری ہوتی ہے سرکل کی, جو پیری میٹر ہوتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ سرکمفرنس. سرکمفرنس کو ٹیک کر دیں, یہ آنسر ہے. دی ایریا کورڈ بائی اے کلوزڈ فگر از دی ڈیش آف دیٹ فگر. ایریا, یہاں بھی ایریا لگے گا. دی ایریا کورڈ بائی اے کلوزڈ فگر از دی ایریا آف دیٹ فگر. اس کے کلوزڈ فگر کے اندر جتنی بھی اسپیس ہوتی ہے وہ اس کا ایریا ہوتا ہے. لائن آف سیمیٹری ڈیوائڈز اے فگر انٹو ڈیش ایکول پارٹس. 2 ایکول پارٹس, یہ پہلے بھی آیا ہے. اگلا کوشچن نیکسٹ پیج پہ 159 پہ. انسرکل دی پیرلل لائنز
from the encircle the parallel lines from the given lines. नीचे जो given lines हैं parallel lines को encircle करें. A जो है ये parallel lines हैं. B कौन सी lines हैं? Perpendicular lines. दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं. और सी कौन सी है? नॉन पैरेलल लाइंस, या इनको इंटरसेक्टिंग लाइंस भी कहते हैं. ठीक है, तो ए करेक्ट है. डिफरेंशिएट राइट कॉमा एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल इन द फॉलोइंग. जी ए क्या है? देखिए 90 से छोटा है तो ये एक्यूट हो गया. बी क्या है? 90 से बड़ा है, ऑब्ट्यूज हो गया. सी क्या है? एग्जैक्ट 90 है. ऐसे उसने टेढ़ा बनाया हो, जरा बुक को टेढ़ी करके देखे ना, एग्जैक्ट 90 है, तो ये राइट एंगल हो गया. ड्रा दी एंगल्स ऑफ द गिवन मेजरमेंट्स. जी ये एंगल आपने ड्रा करने हैं वही प्रोट्रैक्टर के साथ. आ गया जी लेबल दी सर्कल. सर्कल को लेबल करें. जी ए क्या है? डायमीटर है ना, सीधी लाइन सेंटर में से गुजर रही है और सरकमफ्रेंस को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है. स्ट्रेट लाइन कहां से गुजर रही है? सेंटर में से. कहां टच कर रही है सरकमफ्रेंस को? 2 पॉइंट्स पे, अपोजिट साइड पे. सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में तकसीम कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है. 2 सेमी सर्कुलर पार्ट्स बना रही है. तो ये ए जो है ये डायमीटर है. बी क्या है? सेंटर है ना, सेंटर. अच्छा सी क्या है? सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर, बाउंड्री. ठीक है. और डी क्या है? रेडियस. सिंपल. ठीक है जी. ये लें जी, ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज भी होगी. तो ये क्लास 4 का मैथ भी खत्म हो गया, 3 का. अब आते हैं 5th पे. 5th में आपकी जो पहली एक्सरसाइज है वो किस पेज पे है? लेट्स गो टू दैट पेज. जी एक्सरसाइज 120 पेज पे है जी. 120 पे, क्लास 5 की 120 पेज. पहला क्वेश्चन है, ड्रा अ राइट एंगल बाय यूजिंग कार्डबोर्ड एंड कंपेयर इट विद द गिवन एंगल्स एंड इंडिकेट देयर टाइप्स. कार्डबोर्ड एक तरीका है एंगल ड्रा करने का. वो अगर टीचर एक्टिविटी करके आपको समझा सकें तो ठीक है, नहीं तो आप ये एंगल्स जो हैं उनके टाइप्स बता दें. पहला क्या है जी? ए राइट एंगल है, 90 डिग्री का है. दूसरा क्या है जी? ये 180 से भी बड़ा है, तो कौन सा होगा फिर? रिफ्लेक्स एंगल. तीसरा सी क्या है? स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री का है ना, तो ये इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल. जी डी क्या है? जी 90 से छोटा है, एक्यूट एंगल. जी ई क्या है? 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, ऑब्ट्यूज एंगल. क्वेश्चन 2, यूज द प्रोट्रैक्टर टू ड्रा द गिवन एंगल्स. जी ये एंगल्स आपने ड्रा करने हैं प्रोट्रैक्टर यूज करके. एक चीज सिर्फ आपने याद रखनी है कि जो एंगल 180 से बड़ा होगा उसको ड्रा करने का तरीका क्या है? याद रखें, स्टेप 1, जो भी एंगल 180 से बड़ा होगा पहले उसको 360 में से माइनस कर लें. अगर वो कहता है यहां आपके इसी क्वेश्चन में पार्ट सी के 240 डिग्री एंगल को ड्रा करें, तो पहले आप 360 में से 240 को माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें. 240 को 360 में से जब सब्ट्रैक्ट किया, यानी फुल एंगल में से सब्ट्रैक्ट करें, तो 120 रह गया. अब आपने 120 का एंगल ड्रा करना है, मगर कैसा? आपने प्रोट्रैक्टर को अपसाइड डाउन रखना है, उल्टा रखना है. पीछे आपकी इसी बुक में पिछले 2 पेजेस छोड़ के आप देखें तो उल्टा उसने रखा हुआ है, समझाया हुआ है कि उल्टा कैसे रखना है. उल्टा रख के जो बाहर वाली स्केल है, इसमें 2 स्केल्स होती है ना प्रोट्रैक्टर पे, एक इनर स्केल और एक आउटर स्केल. जो इनर स्केल है वो एक साइड से शुरू होती है 0 से 180 तक. जो आउटर स्केल है वो उसकी अपोजिट साइड से शुरू होती है 0 से 180 तक. वो भी 0 से 180 तक और ये भी 0 से 180 तक, मगर दोनों अपोजिट साइड से शुरू होती हैं और अपोजिट साइड से पे एंड होती हैं. एक
انر جو ہے جو اس کا 180 ہے وہ آؤٹر کا 0 ہے اور آؤٹر کا جو 180 ہے وہ انر کا 0 ہے. اس طریقے سے. تو اب آپ نے آؤٹر اسکیل میں میئر کرنا ہے, اس کو الٹا رکھنا ہے, اپ سائڈ ڈاؤن نیچے رکھنا ہے, اور آؤٹر اسکیل سے میئر کرنا ہے. کیا میئر کرنا ہے؟ 120. جب آپ 120 میئر کر لیں گے تو وہ 120 کے علاوہ جو باقی والا اینگل ہوگا وہ 240 ہوگا. اسی طرح پھر ایک دیکھیں جی پارٹ جی میں 300 ڈگری, 300 کو 360 سے مائنس کر لیں تو پیچھے بچ گیا 60. آپ نے 60 ڈگری اینگل میئر کرنا ہے, مگر کیسے؟ پروٹیکٹر کو اپ سائڈ ڈاؤن رکھنا ہے, الٹا رکھنا ہے اور 60 ڈگری میئر کرنا ہے. پھر وہ 60 ڈگری جو ہے اس کو اینگل نہیں بنانا, آپ نے اینگل وہ جو 300 اوپر سے پورا گھوم کے آنا ہے اس کو اینگل شو کرنا ہے کہ جی یہ اینگل ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ اس کو کرتے ہیں ڈرا. آگے جی آئیڈینٹیفائی ایڈجیسنٹ اینگلز فرام دا گیون اینگلز. یہ نیچے اس نے 4 اینگلز دیے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب 2 لائنز انٹرسیکٹ کریں گی تو 4 اینگلز بنیں گے اور اپوزٹ اینگلز ہمیشہ ایکول ہوں گے. اپوزٹ اینگلز اس میں دیکھیں 1 جو ہے وہ 3 کے اپوزٹ ہے. اس کا مطلب 1 جتنا ہے اتنا ہی 3 ہے. اگر 190 ہے تو 3 بھی 90 ہے. ٹھیک ہے, اور اگر 2 اور 4, 2 جو ہے وہ 4 کے اپوزٹ ہے تو یہ دونوں ایکول ہوں گے, اور اگر 2 90 ہے تو 4 بھی 90 ہے. ویسے یہ اگر اس کو آپ صحیح طریقے سے رکھ کے دیکھیں تو تھوڑا بک کو ٹیڑھا کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ہاریزنٹل لائن ہے اور ایک ورٹیکل لائن ہے, اور یہ 90 ڈگری کے اینگل بن رہے ہیں میرے حساب سے. اینی ویز کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ میئر کر لینا. تو یہ مگر کوشچن اس نے کیا کیا ہے؟ کوشچن اس نے کیا ایڈجیسنٹ اینگلز. اچھا, ایڈجیسنٹ اینگلز کون سے ہوتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا نا کہ ایڈجیسنٹ اینگل وہ ہوتا ہے نمبر 1 2 اینگلز جن کا سینٹر والا آرم کامن ہو. ٹوٹل 3 آرم ہوں گے, سینٹر والا آرم کامن ہوگا اور ایک ہی ورٹیکس ہوگا دونوں اینگلز کا. ایک ورٹیکس ہوگا, سینٹر والا آرم جو ہے وہ کامن ہوگا, اور دونوں جو اینگلز ہیں وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں گے, یعنی ان کے درمیان میں کوئی اور اینگل نہیں ہوگا. دونوں اینگل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں گے, ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوں گے, ایک ادھر اور ایک ادھر, ایڈجیسنٹ. ٹھیک ہے, تو ان کو کہتے ہیں ایڈجیسنٹ اینگل. اب آپ دیکھیں کون کون سے ایڈجیسنٹ ہیں. 1 اور 4 ساتھ ساتھ ہیں نا, 4 اور 3 ساتھ ساتھ ہیں, 3 اور 2 ساتھ ساتھ ہیں, 2 اینڈ 1 ساتھ ساتھ ہیں. تو یہ 4 گروپ بنتے ہیں ایڈجیسنٹ اینگلز کے. ٹھیک ہے, اگر آپ 1 سے سٹارٹ کریں اور آپ اینٹی کلاک وائز چلیں تو 1 اور 4, پھر 4 اور 3, پھر 3 اور 2, پھر 2 اور 1, تو یہ 4 پیئرز بنتے ہیں ایڈجیسنٹ اینگلز. آگے ہے جی فائنڈ دی سپلیمنٹس آف دا فالوئنگ. جی سپلیمنٹری اینگل. سپلیمنٹری اینگلز کون سے ہوتے ہیں؟ کوئی بھی 2 اینگلز جن کو جب ایڈ کریں تو ان کا آنسر 180 آئے, ایگزیکٹ 180 ہے, وہ سپلیمنٹری ہوتے ہیں. اچھا, وہ ایک لائن پہ بھی ہو سکتے ہیں. ایک سیدھی لائن کھینچیں, اس کے اوپر ایک لائن لا کے ٹچ کر دیں تو 2 اینگل بن گئے, تو وہ سپلیمنٹری, مگر وہ ایڈجیسنٹ سپلیمنٹری اینگل ہوں گے. اچھا, ایک نان ایڈجیسنٹ سپلیمنٹری اینگل ہوتے ہیں, الگ الگ پڑے ہیں. ایک اینگل 90 ڈگری کا ادھر پڑا ہے, ایک اینگل الگ سے ادھر پڑا ہے 90 ڈگری کا, دونوں کو ایڈ کر دیں تو 180 ہو گیا. تو وہ بھی سپلیمنٹری اینگل ہے, مگر وہ نان ایڈجیسنٹ ہیں, جڑے ہوئے نہیں آپس میں. اور ایڈجیسنٹ سپلیمنٹری اینگلز کون سے ہوں گے؟ جو ایک سیدھی لائن آپ کھینچیں 180 ڈگری والی, اس کے اوپر ایک ورٹیکل لائن ڈرا کر دیں, یا آپ ابلیک ترچی لائن ڈرا کر دیں تو اس کے 2 اینگل بن جائیں گے. وہ دونوں اینگل ایڈجیسنٹ بھی ہوں گے اور دونوں سپلیمنٹری بھی ہوں گے. دونوں کو جب جمع کریں گے تو آنسر 180 آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ وہ کہتا ہے ایک اینگل دیا ہوا ہے
تو دوسرا اینگل بتائیں اس کا سپلیمنٹری اینگل. تو ٹھیک ہے 98 کو 180 سے مائنس کر دیں, 180 میں سے 98 کو مائنس کر دیں, جو آنسر آئے گا وہ اس کا سپلیمنٹری اینگل ہوگا. اگلا ہے 180, 180 کو 180 سے مائنس کر دیں 0, تو اس کا سپلیمنٹ 0 ہے. پھر 180 میں سے 115 کو مائنس کر دیں, جو آنسر آئے گا وہ اس کا سپلیمنٹ ہوگا. 180 میں سے 3 مائنس کر دیں 177, وہ اس کا سپلیمنٹ ہے. 180 میں سے 78 مائنس کر دیں 102, وہ اس کا سپلیمنٹ ہے. 180 میں سے 135 کر دیں, جو بھی آنسر آئے گا وہ اس کا سپلیمنٹ ہے. 180 میں سے 90 مائنس کر دیں تو آنسر 90, تو 90 اس کا سپلیمنٹ ہے. آگے کہتا ہے فائنڈ دی کمپلیمنٹس آف دی فالوئنگ. کمپلیمنٹری اینگلز, کمپلیمنٹری اینگلز کون سے ہوتے ہیں؟ جو دو اینگلز جن کا سم 90 ہو, ایگزیکٹ 90 ہو, وہ کمپلیمنٹری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں بھی ایڈجیسنٹ کمپلیمنٹری ہو سکتے ہیں اور نان ایڈجیسنٹ کمپلیمنٹری ہو سکتے ہیں. اگر 90 ڈگری کا ایک اینگل ہے, رائٹ اینگل, اس کے درمیان میں سے ایک آرم آپ نکال دیں تو وہ ایڈجیسنٹ کمپلیمنٹری اینگلز ہو گئے نا. دونوں اگر 45 بن گئے, 45 پلس 45 90, تو کمپلیمنٹری بن گئے اور ایڈجیسنٹ بھی بن گئے. تو اگر دونوں علیحدہ علیحدہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں, ایک 60 ڈگری کا رکھا ہوا ہے, ایک 30 کا رکھا ہوا ہے, 60 پر 30 90, تو یہ نان ایڈجیسنٹ کمپلیمنٹری اینگلز ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ فائنڈ کریں. 12 ڈگری دیا ہوا ہے, 90 میں سے 12 مائنس کر دیں. 88 دیا ہوا ہے, 90 میں سے مائنس کر دیں. ان سب کو 90 میں سے مائنس کر دیں تو ان کے کمپلیمنٹری اینگلز آ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایکسرسائز 1 آپ کی ہو گئی. آگے ٹرائی اینگل, یہ تو خیر ہم کر چکے ہیں بہت پہلے, یہ ساری ایکسرسائز اس کی تو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, مگر اگر آپ نے ایکسرسائز 2 کرنی ہے تو میں کروا دیتا ہوں. 126 پیج پہ آ جائیں. ایکسرسائز 2 کے آئیڈینٹیفائی دیز ٹرائی اینگلز ود ریسپیکٹ ٹو دیئر سائڈز. کہتا ہے یہ اینگلز جو ہیں, میں نے بتایا تھا نا اینگلز کی ٹائپس بیسڈ آن سائڈز اور بیسڈ آن اینگلز. تو یہ بیسڈ آن سائڈز کہتا ہے ان کے نام بتائیں. پہلی جو ہے وہ دیکھ لیں, اس نے ایک لائن لگائی ہے, پھر 2 لائنیں لگائی ہیں, پھر 3 لائنیں لگائی ہیں سائڈوں کے اوپر. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تینوں سائڈیں ڈفرینٹ ہیں. جب تینوں سائڈیں ڈفرینٹ ہو تو کون سی ہوتی ہے ٹرائی اینگل؟ اسکیلین. اگلی دیکھیں, اس نے 2 سائڈیں جو ہیں ان کے اوپر 2 لائنیں لگائی ہیں, تو اس کا مطلب وہ آئسوسیلس ہے, وہ 2 سائڈیں ایکول ہیں, تو آئسوسیلس ٹرائی اینگل ہے. اگلی جو ہے اس پہ تینوں پہ ایک لائن لگائی ہے, اس کا مطلب تینوں سائڈیں برابر ہیں, وہ ایکولیٹرل ہے. اور اگلی جو ہے تو وہ رائٹ اینگل, کیونکہ 90 ڈگری کا اینگل بنا رہی ہے, مگر اس کی 2 سائڈیں برابر ہیں. تو جب 2 سائڈیں برابر ہیں تو پھر آئسوسیلس, وہ بھی ہم اس کو رائٹ نہیں لکھیں گے کیونکہ اس نے کہا سائڈز کے حساب سے اس کا نام بتائیں. سائڈ کے حساب سے اس کا نام آئسوسیلس بنتا ہے. اگر اینگل کے حساب سے پوچھتا تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں رائٹ اینگل, مگر سائڈ کے حساب سے پوچھا ہے اس لیے ہم اس کو بھی آئسوسیلس کہیں گے. اگلا کوشچن ہے آئیڈینٹیفائی دیز ٹرائی اینگلز ود ریسپیکٹ ٹو دیئر اینگلز. اب اینگلز کے حساب سے بتائیں ان کی قسمیں. سب سے پہلی دیکھیں جی, یہ تینوں اینگلز جو ہیں 90 ڈگری سے چھوٹے ہیں, اس کا مطلب یہ ایکیوٹ ٹرائی اینگل. آگے آ جائیں جی, آگے آ جائیں. وہ جو اینگل اس نے دکھایا ہے وہ کیا ہے اینگل؟ وہ 90 سے بڑا ہے مگر 180 سے چھوٹا ہے, تو اس کا مطلب وہ آبٹیوز ٹرائی اینگل ہو گئی. اگلی جو ہے تو وہ آئسوسیلس, 2 سائڈیں برابر ہیں, مگر اس کے تینوں اینگلز جو ہیں وہ تینوں کے تینوں اینگلز 90 ڈگری سے چھوٹے ہیں, دیکھ لیں آپ, تو وہ بھی ایکیوٹ ہو گئی. اگلی جو ہے اس کا ایک اینگل 90 ڈگری کا ہے, تو وہ رائٹ ہو گئی, رائٹ اینگل ٹرائی اینگل. ٹھیک ہے, تو اس میں 2 ایکیوٹ ہیں, ایک آبٹیوز ہے اور ایک رائٹ اینگل ٹرائی اینگل. یہ ہم اینگل کے حساب سے ان کی ٹائپس بتائی ہیں. آگے وہ کہتا ہے ڈرا, یہ تو پھر آپ نے ڈرا کرنی ہے تو اس کو ڈرا کر لیں. یہ ٹیچر جو ہیں ان کو ڈرا کروائیں بچوں کو. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ میں ظاہر ہے ڈرا کر کے آپ کو نہیں دکھا سکتا. آگے پھر سارا کچھ میں نے آپ کو پڑھایا ہوا ہے, سیمیٹری ایوری تھنگ. ٹھیک ہے نا, تو آئی ڈونٹ نو, ریویو ایکسرسائز
جو ہے اس میں اس سے متعلقہ اس میں اس سے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ وہی ہیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. اینگل بتانے ہیں آپ نے. پہلا کوشچن ہے ریویو ایکسرسائز کا 142 پہ, چوز دی کریکٹ آپشنز اینڈ فل ان دا بلینکس. وچ آف دیز از اے ریفلیکس اینگل. جی ریفلیکس اینگل کون سا ہے؟ جو 180 سے بڑا ہوگا اور 360 سے چھوٹا ہوگا. پہلے اس نے لکھا 375 ڈگری کا تو اینگل ہوتا ہی نہیں ہے. ٹوٹل سرکل کا روٹیشن جو ہے وہ 360 تک ہوتا ہے. تو اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے پھر؟ سیکنڈ آپشن 215. دی سپلیمنٹ آف 20 ڈگری از سپلیمنٹری اینگل, یعنی دو اینگل ایڈ کریں تو 180 آئے. تو اب 20 جو ہے اس کو 180 سے مائنس کریں گے تو 160 آئے گا نا, تو اس کا آنسر 160. تو پہلی آپشن ہے 160. سم آف ٹو رائٹ اینگلز از اکول ٹو, دو رائٹ اینگلز یعنی دونوں 90 ڈگری کے ہیں, ان کو جب آپ ایڈ کریں گے 90 اور 90 کو 180 آ گیا تو 180 ڈگری کا اینگل کون سا ہوتا ہے؟ اسٹریٹ ہوتا ہے نا, اسٹریٹ اینگل. تو اس کا آنسر آئے گا اسٹریٹ اینگل, دوسری آپشن. ٹو اینگلز ول بی کالڈ سپلیمنٹری اینگلز اف دیئر سم از اکول ٹو 180. پہلی آپشن ٹھیک ہے. وچ آف دا فالوئنگ شیپس از ناٹ کوادری لیٹرل. فالوئنگ شیپس میں سے کون سی ایک شیپ ہے جو کوادری لیٹرل نہیں ہے, جس کی 4 سائڈیں نہیں ہیں؟ ظاہر ہے وہ پینٹاگون ہے, آپشن 3. ٹھیک ہے. ا ٹرائی اینگل ان وچ اٹس ڈیش سائڈز آر ایکول. ایک ٹرائی اینگل جس کی سائڈز ایکول از کالڈ این آئسوسیلس ٹرائی اینگل ان وچ اٹس ڈیش سائڈز آر ایکول از کالڈ ٹرائی آئسوسیلس. آئسوسیلس میں کتنی سائڈیں برابر ہوتی ہیں؟ 2. تو یہاں پہ 2 آنسر آئے گا. جو اس کی آپشن 2 والی ہے وہ کریکٹ ہے. وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ دی نیٹ آف ا کیوب. جی جو پہلا ہے وہ کیوب کا نیٹ نہیں ہے. کیوں؟ کیوب کے نیٹ کے لیے یہ جو 4 سرفیسز دکھائی گئی ہیں, 4 سرفیسز کے دونوں طرف جو سرفیس دی گئی ہیں وہ تو کریکٹ ہیں. جس کے ایک ہی طرف یہ اس نے سرفیسز دکھائی ہیں, اس کو جب آپ کلوز کریں گے, فولڈ کریں گے, تو اس سے آپ کیوب نہیں بنا سکیں گے. تو پہلی آپشن جو ہے یہ غلط ہے, باقی تینوں آپشن جو ہیں ان سے کیوب بن جائے گا. وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ دی نیٹ آف اے کیوب, فرسٹ آپشن اس کا جواب ہے, یہ نیٹ نہیں ہے کیوب کا. دی آرڈر آف دی روٹیشنل سیمیٹری آف دی شیپ از. یہ شیپ کیا ہے؟ 1 2 3 1 2 3 4 5 6. یہ ہیکساگون ہے. ٹھیک ہے, 6 سائڈیں ہیکساگون ہے. تو ہیکساگون کی روٹیشنل سیمیٹری, ٹھیک ہے, دی آرڈر آف دی روٹیشنل سیمیٹری آف دا شیپ ڈیش از روٹیشنل 1 2 3 4. یہ جواب ہی غلط ہے. جو اس نے چاروں آپشن دی ہیں وہ غلط ہے, کیونکہ یہ ایک ریگولر ہیکساگون ہے. ریگولر ہیکساگون کون سی ہوتی ہے؟ جس کی آل 6 سائڈز اینڈ آل 6 اینگلز آر ایکول. اگر اس کی آل 6 سائڈز اور آل 6 اینگلز ایکول ہیں تو اس کی روٹیشنل سیمیٹری 6 ہے. یہ جو اس نے آنسر نیچے دیے ہیں ان میں سے کسی ایک میں 6 لکھنا چاہیے تھا, تو یہ غلط, اس نے آپشنز ہی غلط دی ہیں. کسی ایک آپشن میں 6 ہونا چاہیے تھا. اس کی روٹیشنل سیمیٹری 6 ہے, نہ 4 ہے, نہ 3 ہے, نہ 2 ہے, نہ 1 ہے. ٹھیک ہے. وچ آف دا فالوئنگ از شوئنگ ایڈجیسنٹ اینگلز. جی ان میں سے کون سا ایڈجیسنٹ اینگلز ہے؟ ظاہر ہے پہلی شیپ جو ہے دیکھ لیں, پہلی شیپ میں 3 کنڈیشنز برابر ہوتی ہیں کہ نہیں؟ یہ دیکھیں کہ 2 اینگلز جو ہیں ان کا ورٹیکس ایک ہی ہے, اینگل 1 اور اینگل 2. میں پہلی آپشن کی بات کروں, اینگل 1 اور اینگل 2 کا ورٹیکس کونا ایک ہی ہے, دونوں اینگلز کا ایک ہی ہے. دونوں اینگلز کا جو درمیانی آرم ہے وہ کامن ہے,
یعنی اینگل 1 کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے وہ آرم اور اینگل 2 کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے وہ آرم, وہ کامن ہے اور دونوں کے درمیان ہے. دوسری کنڈیشن بھی پوری ہوتی ہے. اور تیسری کنڈیشن یہ ہے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. اینگل 1 جو ہے وہ اینگل 2 کے اپوزٹ ہے اور اینگل 2 جو ہے اینگل 1 کے اپوزٹ ہے. تیسری کنڈیشن بھی میٹ ہوتی ہے, تو یہ ایڈجیسنٹ اینگلز ہو گئے. آپ دوسری آپشن دیکھیں, وہ تو ہے ہی نہیں بالکل ایڈجیسنٹ اینگلز. کیوں؟ ان کا ورٹیکس ہی ڈفرینٹ ہے. جو اینگل 1 ہے اس کا ورٹیکس اور ہے, اینگل 2 کا ورٹیکس اور ہے, تو وہ ایڈجیسنٹ نہیں ہو سکتے. تیسری آپشن میں تو وہ اس نے دونوں اینگل دکھائے, ایک ہی اینگل کو دونوں دکھا دیا, نیچے 1 لکھ دیا اوپر 2 لکھ دیا. حالانکہ اگر نیچے والے اینگل کو وہ 2 لکھتا تو یہ ایڈجیسنٹ بن سکتا تھا. اس نے ایک ہی اینگل کو 1 اور 2 لکھ دیا, یہ بھی ایڈجیسنٹ نہیں ہے. اگلی چوتھی آپشن میں دیکھیں, یہ بھی ایڈجیسنٹ نہیں ہے. کیونکہ یہ دونوں اینگل کے درمیان میں ایک اور خالی جگہ ہے جو اینگل نہیں ہے, یہ ایڈجیسنٹ نہیں ہے. درمیان میں کچھ اور آ گیا ہے. 1 اور 2 ایڈجیسنٹ نہیں ہے. کیونکہ 1 اور 2 کے درمیان ایک کامن آرم نہیں ہے, 2 کامن آرم ہیں, گن کے دیکھ لیں. اس لیے یہ بھی ایڈجیسنٹ نہیں. ٹھیک ہے. اگلا کوشچن ہے جی, ڈرا دیز اینگلز بائی یوزنگ رولر. یہ کریں جی آپ اینگلز, بچوں کو سمجھائیں کیسے ڈرا کرنے ہیں. ٹھیک ہے, وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ پروٹیکٹر سیدھا کب رکھنا ہے اور الٹا کب رکھنا ہے. آئیڈینٹیفائی دی ایڈجیسنٹ اینگلز. جی ایڈجیسنٹ اینگلز آئیڈینٹیفائی کریں. اے میں ایل اور ایم دونوں ایڈجیسنٹ ہیں کیونکہ درمیان میں سینٹر آرم ہے. ٹھیک ہے. اور ادھر بی میں پی اور کیو تو بالکل ایڈجیسنٹ نہیں ہے. اچھا, ڈی میں یس 40 ڈگری اور 50 ڈگری ایڈجیسنٹ ہیں. اور ڈی میں اے اور بی یہ 2 ایڈجیسنٹ ہیں, اینگل اے اور اینگل بی. ٹھیک ہے, یہ ایڈجیسنٹ اینگلز ہیں. بس آگے ہے جی, میک 5 پیئرز آف ایچ کمپلیمنٹری اینڈ سپلیمنٹری اینگلز. بس یہ کمپلیمنٹری اور سپلیمنٹری اینگلز کے پیئرز آپ بنا دیں. کمپلیمنٹری میں 2 اینگل کو وہ لکھیں جن کا مجموعہ 90 بنتا ہو, اور سپلیمنٹری میں 2 وہ لکھ دیں جن کا مجموعہ 180 بنتا ہو. ٹھیک ہے جی. ہاؤ مینی ٹائپس آف ٹرائی اینگلز, یہ ٹرائی اینگلز ہم پڑھ چکے ہیں جی, بس آگے ختم. ٹھیک ہو گیا. تو اللہ حافظ جی. آپ کی یہ میں نے یہ جیومیٹری ساری ختم کر دی, ایکسرسائزز بھی آپ کی ختم کر دی, کانسیپٹ سارے کلیئر ہو گئے. تو ان کو اچھے طریقے سے آپ یاد کر لیں اور بچوں کو اسی طریقے سے پڑھائیں. اللہ حافظ.